بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا يحب الفساد، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ اس مرتبہ ہفتہ اور اتوار کا ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کے جھگڑے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، اس کے اندر دو لفظ ہے، میاں اور بیوی۔ معلومات دونوں میں جھگڑے ہوتا ہے، تو میاں کا جھگڑا ہوتا ہے بیوی سے، بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے میاں سے۔ تو میاں بیوی کے جھگڑے میں دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے میاں بیوی کے جھگڑے، اس کے اندر بیوی سے کون سی کوتاہیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس میاں بیوی کے جھگڑے، شوہر سے اور خاوند سے کون سی غلطیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے کے ذیل میں ایک اور عنوان ہے بیوی کی ذمہ داریاں، یعنی عورت کو کیا کیا چیزیں نبھانا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں انجام دینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا نہ ہو سکے اور جھگڑے کا موقع بھی پیدا نہ ہو۔ ہمارا ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی اتنی زیادہ ٹف نہیں ہے، وہ ہلکے پھلکے جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ماں اور باپ کے ذیل میں ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو ماں سمجھتی ہے نادانی ہے، باپ سمجھتا ہے نادانی ہے، تو پریشانی زیادہ ہوتی نہیں، بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک نیا انسان، نیا بندہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو اس کی زندگی میں خاوند کی شکل میں نیا انسان آتا ہے، اور اگر لڑکا ہے تو اس کی زندگی میں بیوی کی شکل میں نیا انسان آتی ہے۔ تو اب اصل میں ان جو یہاں سے جو زندگی شروع ہوتی ہے، یہی اصل وہ زندگی ہے جس کو بالکل سیریس لے کے اور سمجھداری کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ ان میں جھگڑے جو ہوتے ہیں، مطلب جیسے اوپر ہمارے ٹاپک چل رہے تھے گھریلو جھگڑوں کے تعلق سے، تو ان میں میاں بیوی کے درمیان بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا جھگڑا سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو، ساس کا جھگڑا ہے یا سسر کا جھگڑا ہے یا ننن کا جھگڑا ہے، تو وہ ایسے جھگڑے ہیں کہ اس کو شوہر ڈیل کر سکتا ہے۔ شوہر کو جب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میری اہلیہ کو، میری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ لیکن جس کے اوپر آپ کا سہارا ہے، جو آپ کے لیے بیس ہے، اگر اس میں دمک لگ جائے، اگر اس میں کیا کہتے ہیں خرابی آ جائے، اس میں زلزلہ آ جائے، تو یہ بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ان لڑائی جھگڑوں میں ایک بڑا رول میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کا بھی ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں مل کے ایک گھر بنتا ہے، ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے تو گویا کہ یوں سمجھیے اس گھر کی اینٹیں نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک پورا گھر ہوتا ہے نا، اس کے اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی دیوار ہوتی ہے، اس طرح ازدواجی زندگی کا ایک گھر ہے، شادی شدہ لائف کا ایک گھر ہے، شادی شدہ میرج لائف کا ایک گھر ہوتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے دونوں آپس میں مل کر کے یہ ترتیب پاتا ہے۔ اب اگر دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں
دونوں میں ناچاکیا ہے، دونوں میں انبن ہے، تو سمجھیے اب یہ گھر ویران ہونا شروع ہوا ہے، اس کی اینٹیں ایک 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 کر کے گرنا شروع ہو گئی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا نہیں ہوتا، یہ گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے۔ اللہ کے نام پہ ایک آپس میں ایک دوسرے کے لیے نام حرام، ایک دوسرے کے لیے حرام، ایک دوسرے سے باتیں کرنا حرام، تو اللہ کے نام پر انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ آج سے ہم شریعت اسلامی کی قوانین اور اس کے آئین کے ذیل میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ مضبوط وعدہ ہوتا ہے، یہ کوئی کچا دھاگا نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے توڑ دیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے بیوی کو کروٹ کی ساتھی کہا، یہ زندگی بھر کا ساتھی ہے۔ میاں بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور محبت و پیار کی زندگی گزار کر شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خاوند کی بھی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے، دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے ہر ایک کے ساتھ محبت اور پیار سے کام لے۔ اس لیے شریعت نکاح کے بعد محبت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا۔ نکاح کے بعد جو محبت، نکاح سے پہلے محبت، ایک لو بیفور میرج، ایک لو آفٹر میرج۔ پہلے والی محبت حرام، بڑی بڑی وعیدیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بعد والی محبت اجر و ثواب کا باعث۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب میاں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنی میاں کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے تو اللہ پاک مسکراتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے جب مسکراتے ہیں تو اللہ پاک کو خوشی ہوتی ہے، اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ محبت ہی اسی زندگی کا سب سے بہترین راستہ ہے جو آپ کی زندگی کے اونچ نیچ کو سب کو ہموار کر دیتی ہے اور زندگی بہترین گزر جاتی ہے۔ شادی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جوڑا بنانے کی وجہ یہ تھی کہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت و رحمت رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21۔ معلوم ہوا شادی کا اصل جو مقصد ہے وہ سکون حاصل کرنا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہر وقت جھگڑا کھچ کھچاج کا ماحول ہے اور چک چک کا ماحول ہے، جلی کٹی باتیں ہو رہی ہے، یہ ادھر سے ماں باپ کو گالی بول رہا ہے، یہ ادھر سے اس کے ماں باپ کو گالی بول رہی ہے، تو یہ جو عجیب سا جو ایک قدغن اور بدبودار جو ماحول بنا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ والا ماحول ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں اس میں دال میں کالا ہے۔ یا تو بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا پھر شوہر کی طرف سے کوتاہی ہے، کوئی ایک نہ ایک ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ بیوی کی طرف سے کیا کوتاہیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو بہنیں ہیں وہ خاص طور پہ آج کا سبق سنیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو اس گھر کو آگ لگانے سے بچانے کے لیے کیا کیا اقدام کرنے چاہیے، کن کن چیزوں کا اہتمام اگر آپ کرے گی تو آپ انشاءاللہ اس آگ لگنے سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کے ذریعے سے وہ آگ بجھا دے گا۔ چنانچہ ایک اصولی بات یاد رکھیں، اصولی بات یہ ہے کہ قرآن نے شادی اور عورت کو، قرآن میں شادی کا جو مقصد بتایا گیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ہی عورت کو بنایا ہے، عورت کے لیے مرد کو نہیں بنایا۔ اب مالک کی تقسیم ہے کہ اس نے کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا۔ اگر عورت کے لیے مرد بنایا جاتا تو پہلے عورت کو بنایا جاتا اور اس سے پھر مرد کو بنایا جاتا، لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے مرد کو بنایا گیا، اسی کی پسلی کو نکال کر کے
اس سے عورت کو بنایا گیا. معلوم ہوا جتنی بھی دنیا میں عورتیں ہیں وہ سب مرد کا ہی جزو ہے، اور مرد کا ہی نطفہ ہوتا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو بچے کی نعمت سے نوازتے ہیں، ورنہ وہ بچہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جس طرح اللہ پاک نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے. اب دیکھو، آپ سے کوئی اعتراض کرے کہ آپ مسلمان لوگ تو بکرا کھاتے ہیں، گائے بیل کھاتے ہیں اور مرغی کا گوشت کھا جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگی کیوں جینے کا حق نہیں، کیوں نہیں دیتے آپ، کیوں ذبح کر دیتے ہیں؟ سوال ٹھیک ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان مخلوق کو ہمارے لیے بنایا ہے، ان سے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو ہمارے لیے بنایا ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ سائنس کی نئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے اندر جان ہے، روح ہے. پتھر کے اندر بھی روح ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہے. پتھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَمِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَمِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَمِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کہ اس میں کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. تو خوف کس کو ہوتا ہے؟ ایک خوف ایسی چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے. کسی کے اندر جان ہی نہیں ہے تو اس کو خوف کی چیز کا لگے گا؟ خوف ایک اثر ہے، صفت انفعال ہے، آدمی اپنے اندر محسوس کرتا ہے. تو خوف پتھر کے اندر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر جان ہے. کوئی آدمی مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو کسی سے خوف ہے کہ کوئی مجھے گولی مارے گا، کوئی مجھے گلا کاٹے گا، کوئی مجھے جلا دے گا؟ کچھ بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر روح ہی نہیں ہے. تو پھر پتھر کے اندر اس بات کا خوف کہاں سے آیا؟ لما یہبط من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پہاڑوں سے نیچے گر جاتے ہیں بعض مرتبہ. اللہ پاک ہمیں ایسی خشیت عطا فرمائے. تو سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں اس کو آپ اوپر سے کاٹتے ہیں، پھر اگ نکل آتی ہے، خود بخود ہو جاتا ہے وہ. اس کے اندر روح ہے. جیسے ہم اپنی داڑھی کے بال کاٹتے ہیں پھر اگتے ہیں، سر کے بال کاٹتے ہیں پھر اگتے ہیں. تو اس کے اندر روح ہے نا، تبھی تو وہ بڑھ رہا ہے. تو آپ ان کو سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ سبزیاں کھاتے ہیں، سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ اس کے اندر بھی روح ہے، تو آپ بھی تو ہتیا کر رہے ہیں، آپ بھی تو کسی پودے کی جان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ کہیں گے یہ پودا تو ہمارے لیے بنا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے بنا ہے. آپ بیرون ممالک کے اور یہاں وہاں کے جو اونی سودی کپڑے پہنتے ہیں، وہ وولن کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی اس کے وولن کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ایک اچھا خاصا مینڈا ہوتا ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، مشین کے ساتھ پورے بدن کے بال اتارے جاتے ہیں، تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، تو پھر اس کا وولن حاصل کرنے کے لیے اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ تو جس طرح اللہ پاک نے ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی، تو انسان میں سے مرد کے لیے اللہ پاک نے عورت کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ انسان اپنا سکون اس عورت کے ساتھ حاصل کرے. تو یاد رکھیں شادی کا جو مقصد ہے اس میں سب سے بڑا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جو بھی خاوند اپنی جو بھی عورت، جو بھی بیوی اپنے خاوند کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، اس کا گھر ہنسی خوشی جنت کا نمونہ ہوگا. اور خاوند اور جو خاوند کی پریشانی کا سبب بنے گی وہ خود بھی پریشانی اٹھائے گی. اس لیے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے. گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے. ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں اگر مرد کا کوئی بڑا پھاوڑا لے کر بھی گھر توڑنے بیٹھے نا تو نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی عورت اگر کوئی سوئی سے بھی گھر توڑنا بیٹھے تو آرام سے وہ توڑ سکتی ہے. تو اسی لیے عورت کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے. اس لیے سارا گھر اسی کے مرہون محنت ہوتا ہے. مرد کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ باہر جائے اور کچھ دو چار روپے محنت کرے، دو پیسے کما کے لاوے، بیوی کو بھی کھلاوے، بچوں کو بھی کھلاوے، اور گھر والوں کو پورا خوشحال رکھے. یہ مرد کا کام ہوتا ہے. عورت کو کہا کہ تم گھر کی ملکہ. تو یہ اچھا، یہ اصول پرندوں میں، جانوروں میں، سب میں ہے. انسان کو اللہ پاک نے کچھ عقل زیادہ دی تو پھر کہے تھا حقوق نسواں، عورتوں کے الگ حقوق ہوئے، ہمیں آزاد کر دو، ہم مرد کی طرح بن جائیں گی. تو یہ نیچرل اور فطرت کے بھی خلاف ہے. خیر، تو عورت کا گھر بسانا یہ عورت کے ذمے ہوتا ہے، عورت کی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب عورت کی کیا کیا غلطیاں ہوتی ہے محسوس کریں، یہاں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو، خوبصورت، مالدار، پڑھی لکھی، گریجویشن لڑکی بھی ہو تو خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. یہاں اپنا حسن دکھائے گی یا اپنا گریجویشن بتائے گی
یا اپنا مال بتائے گی، وہ جگہ نہیں پا پائے گی. پھر وہ کیا کہتے ہیں، آ، اس طرح معاملہ ہوگا کہ بس آئی اور چلی گئی. تو یہ سکسیسفل لڑکی کی علامت نہیں ہے. اس کی جگہ پانے کے لیے، مرد کے دل میں جگہ پانے کے لیے اس کو کچھ اظہار کرنا پڑے گا. اب بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اس بات کا یقین دلائے کہ میرے دل میں آپ سے زیادہ کسی کی کوئی محبت نہیں، میں کسی سے کوئی محبت کرتی بھی نہیں. یہ احساس دلانا عورت کی ذمہ داری ہے. اس کو محسوس بھی کروائے کہ واقعی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. خاوند کے سامنے منہ منہ خاموش رکھنا، منہ چڑھا کے رکھنا، سرد مہری دکھانا، یعنی ٹھنڈے ہو جانا، یہ جھگڑے کی بنیاد بنتا ہے. شیطان بھی کتنا مکار ہے، جب بیوی کے خاوند کے پاس آتی ہے اس وقت اس پر عجیب و غریب شرم و حیا مسلط کر دیتا ہے. برابر. اور جب محفل میں بیٹھی تو برابر کھلکھلا کے ہنستی ہے، تو شوہر کو بھی غصہ آتا ہے. جب میں اس کو تنہائی میں لگے کچھ باتیں کرنے بیٹھتا ہوں تب تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اور یہاں دیکھو تو بس یہ ہے کہ بات کرنے کو بھی اس کو جی نہیں کر رہا ہے. یہ سب چیزیں ایسی جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے. ذہن میں رکھے، شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کے لیے کہا ہے وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہے. تو جب سامنے سے شوہر کوئی الفاظ بولتا ہے، کچھ اس طرح کے محبت بڑے میٹھے الفاظ بولتا ہے، تو اس کا رسپانس دینا چاہیے. اس سے دو الفاظ بڑھا کے آپ کو اس کو جواب دینا چاہیے. مثلا یوں کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ اس کو سامنے کہیں کہ مجھے ہمارے دل میں تو آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی آپ کے بغیر تو ہمیں دنیا پوری اندھیری اندھیری لگتی ہے. جو بھی آپ بول سکے یہ اظہار کرنا چاہیے. اس وقت اور لڑکی کی غلطیاں ہوتی ہے کہ خاموش رہ جاتی ہے، تھوڑی سی شرما جاتی ہے. یہ موقع ایسا نہیں ہے، آگے روایت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کئی جگہوں پر جھگڑوں کی جو بنیاد ہے نا وہ یہی دیکھی گئی کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. اب بیوی اپنے دل میں دیکھ دیکھ کے خوش بھی ہوتی ہے، لیکن اظہار ایسے ایسے کرتی ہے جیسے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میرا شوہر محبت کرے نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایسے اظہار کرتی جیسے کوئی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس سے بڑا بلنڈر عورت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی. عورت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے. جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو یہ سنہری موقع ہے. ایسے موقع ایسے بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ہمیشہ برملا اظہار فرماتی تھی. جو بھی مسئلہ ہو صاف صاف حضور سے بات بیان فرماتی تھی. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہے. آپ مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کے بھی زیادہ زیادہ کھا کے ملا کر کھانے سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. تو اما عائشہ نے فوراً جواب دیا، کہا اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے کیا کہتے ہیں، دیکھو انہوں نے کیا کہا، آپ مجھے مکھن اور کھجور ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اما عائشہ نے کیا جواب دیا سنیے، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے. انہوں نے شہد کا لفظ استعمال کیا. شہد ایسی چیز ہے کہ میٹھی بھی ہوتی ہے اور اس کو چبانا نہیں پڑتا. اور کھجور ایسی چیز ہے کہ وہ میٹھی تو ہوتی ہے لیکن اس کو چبانا پڑتا ہے. شہد آسانی سے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کھجور کو چبانا پڑتا ہے. شہد خود بخود ہضم شدہ ہوتا ہے، وہ ہضم ہو کے اندر چلا جاتا ہے، اور کھجور کو ہضم کرنا پڑتا ہے. تو اما عائشہ نے دو قدم آگے جواب دیا کہ پیارے اللہ کے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو حضور نے فرمایا، عائشہ تیرا جواب بہت بہتر ہے. تو یہ ہے کہ جب خاوند جب کوئی بات کہے تو بیوی ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرے. خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی؟ محبت کا اظہار اللہ پاک نے زندگی دی ہے ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کے لیے، ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بننے کے لیے اور محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے. جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اظہار چاہتی ہے. انسان کی فطرت ہے، جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اظہار چاہتا ہے. یاد رکھیں، عشق ہمیں
پتہ نہیں میرا کیوں ہولڈ پہ ہو گیا تھا، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اظہار چاہتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ عشق اور مشق ایسی چیز ہے کہ وہ اظہار چاہتی ہے، عشق کبھی چھپتا نہیں اور مشق کبھی چھپتا نہیں، یہ جہاں بھی ہوں گے اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرتی تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کرے جیسے وہ تو بالکل ٹھنڈے برف کے دل کے مانند ہے، یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی کوشش خود کر رہی ہے۔ یعنی جب مرد اس کے سامنے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس وقت عورت ایسی ہے کہ بس ٹھنڈا، اس کو کچھ احساس ہی نہیں کہ شوہر کیا کہہ رہا ہے۔ وہ گھر جاتے ہوئے ایک آدھ دو مصحبے بوس سے دیکھے گیا اور آتے فون میں دو چار میٹھی باتیں کی، کوئی رسپانس نہیں ہے، تو یہ سمجھے کہ یہ ایسا ہے کہ خود اپنے گھر کو برباد کرنے کی خود عورت کوشش کر رہی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکاتہ نے ایک عجیب سا واقعہ لکھا ہے اس کتاب کے اسی کے ضمن میں۔ فرماتے ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، بہت خوبصورت بھی تھی، ایک نیک امیر گھرانے کے یہاں سے اس کا شادی کا آفر آئی، چنانچہ شادی ہو گئی، ماں باپ بھی خوش ہو گئے کہ اب وہاں جائے گی تو امیر گھرانے کے لوگ ہیں، ان کا بڑا کاروبار ہوگا، تو ہمارے جو بیٹے ہیں ان کو بھی کچھ روزگار مل جائے گا۔ تو خیر اب یہ گئی وہاں پر لڑکی، اب جب یہ گھر پہنچی تو خاوند نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار شروع کر دیا، محبت کا اظہار کیا تو یہ دن بدن اس کے نخرے بڑھنے لگے، یہ اور زیادہ نخرے میں آ گئی اور مرد سے کٹنے لگی۔ پھر کیا ہوا، جب خاوند گھر میں آتا تھا تو اس بیوی کا محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن اس کا وہی رسپانس جو پہلے رسپانس تھا، خاوند اس کے ساتھ بہت زیادہ دلجوئی کرنے لگا، صبح شام اسی کی رٹ کہ تم میرے گھر کی ملکہ، میرے گھر کی رانی، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ جیسی بیوی دی، اتنی اچھی اچھی باتیں کرنے لگی، کرتا رہا، یہ تعریفیں سن کے اور نخرے میں آتی گئی۔ خیر کچھ دن گزرے، ایک دن روتی ہوتی اپنے گھر واپس آئی، تمہارے اچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا خاوند نے اس کو بھی گھر پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میں خاوند مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، مجھے پیار بھی کرتا تھا، چاہتا بھی تھا، اور چاہتا وہ یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، میں ایسے گمسم تھی کہ جیسے مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے مجھے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو؟ تو اس کو تو محبت تھی، لیکن یہ سمجھی کہ میں ہر مرتبہ جیسے نخرے کرتی ہوں ابھی بھی نخرے کروں، تو اس نے اس نخرے کے انداز میں کہہ دیا نہیں مجھے تو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا جب مجھ سے محبت نہیں تو پھر یہاں رہ کے کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جس سے محبت ہے اس کے بعد اپنی زندگی گزارو، ایک دو تین، اور روانہ کر دیا، 3 طلاق دے کے روانہ کر دیا۔ ابھی دیکھو یہ جہاں محبت ہو وہی زندگی گزارنا اس نے کہا، اور 3 طلاق دے کے روانہ کر دیا۔ تو کتنی بڑی خطا ہو گئی اس لڑکی سے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس بچی کا نکاح نہیں ہوا، اس لیے کہ نکاح جو چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ بھائی نوجوان اور لڑکی تو ہو لیکن کنواری ہو، اس کا شادی کا لیبل لگ گیا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور جو رشتے آتے تھے جیسے کہ یہ شادی شدہ تھے ویسے اور رشتے جو آنے والے تھے وہ بھی رشتے ایسے 1.5 عمر کے، کوئی 40 کا کوئی 50 کا، ایسے عمر کے رشتے آتے تھے، تو اور یہ گھبراتی تھی، تو زندگی بھر اسی روتے دھوتے میں گزر گئی اور اس کی شادی دوبارہ نہیں ہو پائی۔ یہ غلطی ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ وہ زندگی کا ساتھی ہے، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے اللہ پاک نے عورت کو، میں بتایا نا پہلے، عورت مرد کی وجہ سے دنیا میں آئی ہے، یہ بات یاد رکھے۔ عورت یوں سمجھے کہ میرا وجود ہے، نہیں، عورت مرد کا ایک حصہ ہے، اگر عورت مرد کے لیے ہوتی تو پہلے اللہ پاک عورت کو پیدا کرتے، بعد میں مرد کو پیدا فرماتے، لیکن الٹا ہوا ہے، اللہ پاک نے پہلے مرد کو بنایا ہے اور مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ مرد اس سے سکون حاصل کرے، اپنی ضروریات اس سے پوری کرے، تنہائی کی ضروریات اس سے پوری کرے، اپنے دماغ کو دل کو سکون پہنچائے، اس سے باتیں شیئر کرے، اس سے بیٹھ کے اپنا دل ہلکا کرے۔ یہ مرد کو، چونکہ مرد کی ذمہ داری اللہ پاک نے باہر کی بہت زیادہ رکھی ہے، وہ تنگ آ کے گھر میں آ کے بیٹھتا ہے، اب اگر اس کی بیوی گھر میں آتی ہے 2 4 میٹھی باتیں کر دے، آفس پہ کیسے وقت گزرا، یہ لو ٹھنڈا پانی لو، ٹھنڈی کا موسم ہے، یہ لو گرم دودھ لے لو، اب سارا دودھ بھی اسی کا لایا ہوا ہے، گھر میں ٹھنڈا پانی فریج بھی اسی کا لایا ہوا ہے،
گھر میں صوفے بستر بھی اسی کے لائے ہوئے ہیں، اب اس کو بٹھا کے کرسی بٹھا کے اگر آدھا گلاس ٹھنڈا پانی دے دیں، آپ یقین نہیں کر سکتے کتنی محبت اس وقت مرد کے دل میں آتی ہے۔ یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دریا دل ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، لیکن محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے محبت کرے، رسپانس چاہتا ہے مرد بھی، تو بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہاں آپ مجھ سے، میں آپ سے ہی محبت کرتے ہوں اور آپ ہی میری زندگی کے ساتھی ہے، میری چاہت ہے، میری محبت ہے ساری آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی نے میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا، میری تو خوشیاں آپ ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایسے جو بھی الفاظ اللہ پاک ذہن میں ڈالے، مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب یہ سب چیزیں ہیں، پتہ نہیں کون سی رکاوٹیں ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے میسج اپنے دوستوں کو کرتے ہیں، وہاں تو یہ لو یو وہ لو یو لکھ کے بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پتہ نہیں کون سا سانپ سونگھ جاتا ہے کہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سوائے نفس کی شرارت کے اور شیطان کی بدتمیزی کے اس کے پیچھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے اپنے شوہر کی تعریف بھی کرنا، اور اس کے ساتھ جب وہ آپ سے محبت کا اظہار کرے، یا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کو کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بارے میں کیسے اشعار لکھے ہیں انہوں نے، بڑے مشہور شعر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کے مجلس سے فارغ ہو کر گھر میں تشریف لاتے تھے، دن بھر کے کام ہوتے تھے، صحابہ کو بھیجنا، ادھر کام ادھر کام، اور رحمت للعالمین تھے، عالمین کے سردار تھے، سید الکونین تھے، تو ظاہر سی بات ہے کام بھی اتنے، دن بھر کی تھکان کے بعد جب دماغ فری کرنے کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ایسا مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ حضرت نبی کریم کو یہ شعر سناتی تھی، جب وہ تشریف لاتے تھے اللہ کے رسول گھر میں تو حضور مسکراتے ہوئے گھر میں آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم۔ پتہ نہیں پھر کیا کیا محبتوں کا اظہار فرماتے ہوں گے، وہ تو رحمت کا سمندر ہے، محبتوں کا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے ایسے لا ثانی اور لا فانی نبی ہمارے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی پھر ان کو شعر سناتی تھی، کیا شعر سناتی تھی؟ لنا شمسن ولیل آفاق شمسن، اے آسمان ایک سورج تیرا بھی ہے اور ایک سورج میرا بھی ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، میرا جو سورج ہے نا وہ آسمان تیرے سورج سے زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ فإن الشمس تطلع بعد الفجر، تیرا جو سورج ہے نا وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمس طالع بعد العشاء، اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ میرے گھر کے اندر میرا سورج ہے نا وہ عشاء کے بعد، یعنی حضور کو سورج سے تعبیر کیا، آپ میرے سورج ہے جو عشاء کے بعد میرے گھر میں طلوع ہوتے ہیں۔ اب سوچے بیوی اگر ان الفاظ سے خاوند کا استقبال کرے، اب یہاں تو کیا ہائپر دماغ میں ہوتا ہے، دروازہ بھی کھولنے نہیں آتی، کسی اور سے دروازہ کھلوا دیا، اس کو پتا بھی ہے کہ یہ میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہے، کسی خادم کو بول دیا جاؤ آپ دروازہ کھول دو، کسی بچے کو بول دیا آپ دروازہ کھول دو، خود ہی آنا چاہیے، کام تھوڑے آگے پیچھے کر کے۔ آپ کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ آپ گھر میں کپڑے دھو رہی ہے اسی کے کپڑے دھو رہی ہے، آپ گھر میں کھانا پکا رہی ہے اسی کے لیے کھانا پکا رہی ہے، برابر۔ آپ دیکھو بہت سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ عورت بہت اچھا کھانا پکایا اور شوہر آ کے بولے میں تو آج باہر سے کھانا کھا کے آیا، تو اتنا اچھا کھانے کے بعد اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے نا۔ موڈ آف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اسی کے لیے پکایا تھا، وہی نہیں کھائے گا تو اکیلے کھا کے کیا مزہ کرے گی؟ تو استقبال بس خالی دروازہ کھولنا ہے اور بس ہیلو کر کے میں تھوڑا سا کام کر کے میں آپ کو بتا تھوڑا پانی پی لیجیے، یہ لیجیے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ مرد کے دل کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے رکھتی ہے۔ پھر ایسا مرد کیا کرتا ہے، وہ اپنا جان چھوڑاتا ہے دوستوں سے، مجھے گھر میں ضروری کام ہے، اپنی آفس میں بھی اس کو وقت گزارنا بھاری پڑتا ہے کہ کب وقت ختم ہو اور میں سیدھا گھر پہنچوں، کیوں؟ سکون ملتا ہے۔ مرد ایک ایسی چیز ہے اس کو سکون چاہیے، چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے ہو، یاد رکھیں دینداری اس کے پاس ہے، اللہ کا خوف ہے تو ناجائز راستے پہ جانے سے ڈرے گا، اور اگر دینداری نہیں ہے تو اگر اس کی بیوی گھر میں سکون نہیں دے گی تو پھر یہاں سے سکون لے گا وہ۔ میں نے پہلے بتایا کہ پھر آپ کا شوہر کلب میں، بار میں، چوراہوں پہ گھومتا نظر آئے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو پہلا والا پوائنٹ یعنی اس کو سکون نہیں دیا، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو کوئی ہے آپ سے ایسی کوئی آپ میں ایسی بیوی ہے جس نے کبھی خاوند کی محبت میں ایسے اشعار کہے ہوں، یا کوئی فقرہ ایسا بول دیا ہو؟ عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ بس میرے خاوند ہی کی ذمہ داری کہ بس وہی محبت کا اظہار کرتے رہے، اور یہ سمجھتے کہ میں جتنا اپنا اظہار نہیں کروں گی نا اتنا اچھا ہے، تاکہ وہ مجھے اور محبت کرتے رہے۔
یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ بہت یہ حضرت فرماتے ہیں اس کے آگے کہ محبت کا اچھے انداز سے اظہار کیا کرے، تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے، ایسے الفاظ سے جس کی وجہ سے شوہر کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ میری بیوی مجھے ہی چاہتی ہے، اور اس کو یہ احساس ہو کہ بس میرے دن بھر میرے انتظار میں بھی رہتی ہے۔ اس ذہن میں رکھنا کہ اگر خاوند کے، یہ بات یاد رکھنا، خاوند کے دل میں اگر یہ شک پڑ گیا کہ میری بیوی مجھے بھی چاہتی ہے، مجھے ہی نہیں مجھے بھی، تو یہ جو نقطہ ہے نا کہ بھی کا جو اور بھی کا جو نقطہ ہے، یہ خاوند کے دل میں فرق ڈالتا ہے۔ بیوی کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ خاوند کو یقین دہانی کرائے کہ آپ ہی سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ میری دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی میرا آسمان نہیں ہے، کوئی میرا سورج نہیں ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کریں گے اس کا تو انشاءاللہ بہت پیاری اور بہت سکون کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ اور میں تو آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہماری شادی کے اتنے سال ہو گئے، آپ کو لگے گا ابھی کل تو ہم نکاح کر کے آئے ہیں، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ زندگی محبتوں سے دن جو گزرتے ہیں نا، بڑے سکون سے گزرتے ہیں۔ ایک دوسری اس میں ایک بات تو یہ ہوگی کہ محبت کا احساس، دوسری خاص بات، اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دے۔ کوئی دو چیزیں ہیں، اگر آپ خاوند کی خوشی ایکسیپٹ کرنے جاتی تو تمہاری خوشی ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خاوند کا موڈ بنا ہے آج کہ ہم کسی ہوٹل پہ کھانے جائیں گے مثال کے طور پر، اور آپ کا موڈ بنا ہے کہ آج مجھے ماں کے یہاں جانا ہے، تو ماں کے جانے بھی خوشی، خاوند کی خوشی یہ ہے کہ میں آج بیوی بچوں کو آپ سب کو لے کے ہوٹل میں تھوڑا انجوائے کر کے آتے ہیں، تو آپ اپنی خوشی کو دبا دیں اور خاوند کی خوشی کو ایکسیپٹ کریں۔ بہت ساری چیزیں صاحب اس میں اپنی اپنی مثال بنا سکتے ہیں۔ یہ غلطی ہوتی ہے کہ خاوند کی اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دینا، اس کو فکر لگی رہے کہ خاوند کا دل اس سے خوش رہے، یہ نہیں کہ بس ہر وقت میں ہی خوش رہنا چاہتی ہوں، یعنی ہر وقت میری ہی بات مانی جائے، میرے دل میں جو خوشی وہی پوری ہو، نہیں، خاوند کی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داری کو بھی قبول کرے گا وہ، پھر وہ آپ کو اگلی مرتبہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے خود آپ کے والدہ کے بعد چھوڑ کے آئے گا کہ جاؤ 1 2 دن انجوائے کر کے آؤ، تو اس کی توجہ کا جو مرکز ہے، اطلاق ہے، وہ باہر کے بجائے اپنے گھر میں بن جائے گا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کر بھی گھر کے لیے اداس ہوگا، وہ اپنے آپ سے اپنے ساتھی اس کے لیے روکیں گے تو یہ جان چھوڑا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا۔ خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ خاوند ایک بات سے منع کرتا ہے، اس کے باوجود بھی پھر وہی کام کیا جائے تو یہ چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور جھگڑا نہ بھی ہو تو دل میں میل ضرور آتا ہے۔ اس کا احساس پیدا کرے۔ تیسرے نمبر کی بات ہے، خاوند اگر کوئی کام کہے تو ذمہ داری سے کرو۔ ایک تیسری بات خاص طور پہ کہ کوئی کام اگر شوہر ذمہ لگا کے جائے کہ دیکھو پیاری یہ کام ذرا کر لینا، تو اس کو پھر احساس کے ساتھ کرے، بے فکر نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جو کام ذمہ لگایا تو اس کو تو کیا نہیں اور دوسرے کاموں میں لگ گئی، برابر۔ مثلا حضرت فرماتے ہیں مثال کے طور پر خاوند نے صبح سویرے دفتر میں جانا ہوتا ہے، صبح میں آفس کا ٹائم ہے، اس وقت خاوند کے لیے چاہیے کہ باتھ روم میں کپڑے تیار ہو، اس کا ناشتہ تیار ہو، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، برابر۔ تو اب خاوند دفتر کا وقت ہو گیا خاوند کے لیے، اب بیوی بیچاری ابھی کپڑے ہی نہیں نکالے ہیں بیوی شوہر کے لیے، اور کیا کہتے ہیں اپنی نہ کوئی ناشتہ واشتہ بنایا ہے، کچھ نہیں۔ اب شوہر نے پوچھا بھائی کیوں نہیں نکالے؟ جی میں تو سو کر دیر سے ہی اٹھی ہوں۔ تو یہ چیز الجھن کا سبب بنتی ہے۔ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ سونے کا جاگنے کا وقت ہوتا ہے، اس کا ایک حساب سے لمٹ ہوتا ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے کہ عورت اپنے ہاتھ سے بھی کام کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے کام۔ اب گھر کی نوکرانی کو کہہ دینا کہ تم یہ کپڑے دھو دینا، تم استری کر دینا، اور خاوند کے بارے میں خود ہی سمجھ لیتی ہے اپنے دماغ سے کہ وہ کپ بورڈ سے اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کے خود نہانے چلے جائیں گے، تو اور تیار ہو کے دفتر چلے جائیں گے۔ اس وقت میرے دن میں خلل نہیں آنا چاہیے، میں تو سوئی رہوں گی، صبح 9 بجے تک 10 بجے تک سوئی رہوں گی۔ یہ انتہائی بیوقوفوں والی بات ہے۔ یہ تو ہم تو یہاں دیہات اور گاؤں میں رہتے ہیں، تو یہاں میں جب صبح فجر کے وقت جاتا ہوں، 5 بجے 4 بجے کبھی کبھی نکلنا ہوتا ہے مسجد کی طرف جانے کے لیے، تو بیچ میں یہاں ہمارے یہاں ایک برادری ہوتی ہے جس کو دبلا کہا جاتا ہے، یہ ہندوؤں کی بالکل نچلی ذات مانی جاتی ہے۔ 4 بجے وہ برش کر رہے ہوتے ہیں صبح میں،
اپنے گائے کو دوہنے کے لیے، اور ہم کو 10 بجے تک بستر سے اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. تو یہ بہت بیوقوف والی بات ہے. یہ زندگی کی ساتھی ہے، اسے اسے اپنی خدمت کے ذریعے خاوند کا دل جیتنا چاہیے. چنانچہ اگر خاوند کو ذمہ داری کام لگائے تو اسے اپنا ڈیوٹی، اپنا کیا کہتے ہیں، چارٹر، فرضی منصب سمجھے، اپنا کیریکٹر سمجھے، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دے. نہیں آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اب جب وہ جاتا کس کے لیے ہے؟ وہ اپنا پیسہ آپ کے پیچھے لگا رہا ہے، اپنی انرجی آپ کے پیچھے لگا رہی ہے. اب اس انرجی کا ریپلائی اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کا رسپانس نہیں مل رہا ہے، تو تلاش کر کے دوسری کو جو جہاں اپنی انرجی لگائے اور اسے سکون ملے. اب اکثر عورتیں کہتی ہیں بھائی ہمارے شوہر تو بھی دسو نکاح کر دیا. بھائی کیوں کیا؟ ہاں بدچلن آدمی ہو، اس کی زندگی پہلے سے خراب کریئر ہو، اور وہ کسی اور کے ساتھ بھیڑ جائے اور کسی سے افیئر کرے، یہ الگ بات ہے، اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اچھا خاصا بھلا انسان، نمازی، تبلیغی، جماعت میں جانے والا، بزرگوں کے ساتھ رہنے والا، اس کو کیا سوجی، اس کو کیا دل میں آیا؟ اب اس کی بیوی کے ساتھ اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تلاشی کرے گا دوسری، حلال طریقے سے اپنا سکون تلاش کرے گا. تو یہ بہت ہی باریک باریک پوائنٹ ہے، ہلکے پھلکے ہے، لیکن بہت اس کے معنی ہوتے ہیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک 4 نمبر کی بات ہے، فرمائش کرتے ہوئے مرد کی گنجائش کو دیکھنا چاہیے. فرمائش کبھی کبھی عورتیں کر لیتی ہے، یہ بھی دیکھا گیا کہ بسا اوقات عورت جو ہے نا، وہ مرد کی گنجائش سے زیادہ ہی مانگتی ہے. اب فرمائش کہتے کہ ایسی چیز مانگ لی جس کا مرد افورڈ نہیں کر سکتا، مرد اس کو حاصل نہیں کر سکتا. آپ نے ضد کر دی مہنگے کپڑوں کی، کپڑے تو لے کے پہن لیے، خاوند کیسے؟ لیکن وہ کپڑے پہن کے جب آپ خاوند کے سامنے جائیں گے تو خاوند خوش ہوگا؟ اس کی بیچارے کی افورڈ نہیں تھی، اس کی بجٹ تھی کم از کم 1,000 روپے کی، یا 2,000 روپے کا آپ کو جوڑا لا کے دے سکتا تھا. آپ نے 10,000 کا جوڑا لا کے پہن لیا. 10,000 جوڑا پہن کے آپ کا شوہر راضی ہوگا؟ اس کو لگے گا میں دلی میں کسی اور جگہ بھی کوئی چھوٹا موٹا بزنس میں لگا سکتا تھا. تو مرد کی حیثیت کو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ابا کے یہاں بہت دیا تھا، خیر ٹھیک ہے، لیکن یہاں اب باپ کو بھول کے یہاں رہنا ہے. اس لیے کہ جیسے باپ دنیا سے گیا، ماں دنیا سے گئی، پھر کوئی بھائی کے بہن پوچھنے والا نہیں ہے. جو بھی پوچھے گا یہی اپنا شوہر، چاہے وہ چٹنی روٹی کھلائے، یہی پوچھے گا، یہی آپ کا ساتھ دے گا. تو اس کے دل دکھی ہوگا، آپ نئے کپڑے پہن کے اس کی محبت میں اضافہ نہیں کرے گی. تو یہ اصول کی بات یاد رکھے کہ فرمائش کے وقت جب آپ اس سے کوئی چیز مانگے کہ مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، شاپنگ کرنا ہے، تو اس کی گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے، جو آسانی سے اپنے پر بوجھ محسوس کیے بغیر وہ آپ کو دے سکے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی مزید کچھ پوائنٹس ہیں جس کو فالو کرنے سے ہماری زندگیاں خوشگوار بنتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.